بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیت بڑے ہونے کا عندیہ ملتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کوئی اگر آپ کو وقت دے رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اسے کہوں کہ بھی ان کے پاس مصروفیت کم ہے تو ان کے پاس زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ جو انسان اپنی شخصیت میں بڑھتن رکھتا ہے وہ یقیناً اس شے کو اہمیت دیتا ہے۔ اور میں شکر گزار ابتدائیہ سے جناب قبلہ محترم علامہ زہیر عباس عابدی صاحب، فرزند عباس حضرت عابدی صاحب آج اس اسٹوڈیو میں اس چھوٹے سے روم میں موجود ہے۔ بہت شکر گزار ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں علامہ آپ کو، اور نیک تمناؤں کے ساتھ لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں شکریہ ادا کیسے کروں آپ کا۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، دعائیں۔ یہ سلسلہ ہے میرا، اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ علامہ جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، عباس صاحب، میرا بچپن جوانی جو میری تھی کالج یونیورسٹی لیول کی، وہ انہی علماء کے درمیان گزری۔ جہادیدہ شخصیت اور بڑے انٹر کنیکٹڈ لوگ تھے۔ میں ایک چیز بڑی ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس زمانے کے علماء کا حال یہ تھا کہ بیوروکریسی سے لے کے حکومتوں سے لے کے تمام لوگوں سے رابطے ہوتے تھے، لیکن وہ جاؤ حشم کی شخصیت میں نہیں آتا تھا۔ یہ کمال تھا۔ یعنی اگر میرے جیسا طالب علم بھی ان سے ملنا چاہے، بات کرنا چاہے، تو کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا کہ اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور یہ ٹائم لینا پڑے گا، اور بڑے مصروف ہیں وہ نہیں ہے۔ وہ اگر دن میں مصروف ہے تو رات کا ٹائم دے دیا کرتے، رات میں گھر آ جاؤ بات کر لیں گے، اور بڑا آسان اور سہل سلسلہ تھا۔ علامہ صاحب کیسے شروعات ہے؟ علمی گھرانہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کہاں مطلب والد کو دیکھ کے شوق ہوا یا خود سے ایک لگن پیدا ہوئی کہ چلیے اس میں ہی کرتے ہیں کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، میرے والد جیسے کہ آپ نے کہا عالم تھے، خطیب تھے، میری والدہ ذاکرہ تھی اور بہت بچپن سے ہم کو بھی، لیکن میرے ممبر پہ آنے کی وجہ حضرت علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات! کیونکہ ان کے گھر میں میرا آنا جانا، انہیں ایک گھر کی، اپنے گھر کی سی ایک کیفیت تھی اور بہت زیادہ۔ تو ان کو جب میں دیکھتا تھا تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بچپن میں آئیڈیالائز کرنا کسی شخصیت کو، تو ایک طرح سے روحانی استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک طرف سے روحانی استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو آئیڈیالائز کیا، اور اسی کی وجہ سے بہت عرصے تک وہ جو ان کی ایک انداز گفتگو تھا وہ میری تقریر میں ملتا آپ کو نظر آتا، بالکل ایسے ہی۔ اور وہ دور حاضر میں چونکہ لوگ نہیں پسند کیا جاتا تھا تو وہ عوامی انداز میں بڑا کنیکٹ ہوتا تھا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خطیب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے عزادار سے منسلک رہتا تھا، مطلب اس میں کوئی بیریئرز نہیں تھے، ایسا مجھے محسوس ہوتا تھا۔ ایسا ہی ہے آپ کیسا سمجھتے کہ آپ کے والد گرامی قبلہ محترم علامہ عباس حضرت صاحب اپنے زمانے میں کیا آپ محسوس کرتے تھے کہ جب وہ خطاب کر رہے ہیں تو ان کا ایک رشتہ نیچے بیٹھے ہوئے عزادار سے، سامع سے کیسا رہا؟ کیا محسوس کر رہے تھے؟ جیسے رشید ترابی صاحب کا تھا، جیسے رشید رابی کا تھا، میرے والد کا تھا، یہ طالب جوہری صاحب کا تھا، بالکل ایسے۔ یہ لوگ اصل میں مجمع کو اپنے لیول پر لاتے تھے۔ واہ! آج ان کا خطیب بڑی معذرت کے ساتھ آج کا ممبر پہ میرا اگلا سوال وہی تھا۔ وہ اپنے آپ کو مجمع کے لیول پہ لے کے جاتا ہے، اور چونکہ اس وقت جو دور ہے ایک مذہبیات سے ہٹ کے بھی، وہ آپ کی نوجوان نسل کی کثرت میں ہے، بالکل ایسے یوتھ کثرت میں۔ تو یوتھ چونکہ کثرت میں ہے تو اب وہ یوتھ میں کے مزاج میں وہ تحمل، وہ بردباری، وہ فقہ جسے کہنا سمجھداری، وہ ذرا کم ہوتی ہے، جذباتیت زیادہ ہوتی ہے۔ کیسا ریٹ کرتے ہیں موجودہ ذاکرین علماء کو جو اس وقت ممبر پر آ رہے ہیں؟ کیا مطمئن ہے ملت جو ہو رہا ہے، یا شاید اس میں بہتری کی ضرورت ہے؟ نہیں، بہتری کی یوں تو ہمیشہ ہی بہت ضرورت رہتی ہے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں جیسے معاشرے میں ایک اجتماعی طور پر ہم پستی کا شکار ہیں، ہم ممبر کے حوالے اور مجلس کے حوالے سے بھی پستی کا شکار ہیں۔ میں آپ کو دو مثالیں چھوٹی سی دے دوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ جب ہوتا ہے تو وہ دنیاوی لحاظ سے پہلے پرائمری میں آتا ہے، پھر سیکنڈری میں آتا ہے، پھر کالج لیول پر، پھر یونیورسٹی میں۔ ہم نے جب مجلسیں پڑھنی شروع کی، اتنے بڑے باپ بیٹے تھے، ہماری ماں کا بھی نام تھا، ہمارے ایک چیلنج نہیں ہوتا علامہ صاحب یہ کہ اتنا بڑا نام پیچھے ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن، مطلب میں سمجھتا ہوں آپ کے کندھوں پہ زیادہ بار اور بوجھ رہا کہ ایکسپیکٹیشن
مطلب کیریئر شروع کرنے سے پہلے ہی بہت زیادہ ہے کہ نیچے بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ توقعات بڑی بلند کر کے بیٹھا ہوا. جی میں آپ کو اس پہ آتا ہوں, میں بات کرتا ہوں. پھر میں پہلے یہ بتا دوں تو اس کے باوجود میں نے پہلے گھر کی مجلس پڑھی, محلے میں انجمن کے جو مجالس ہوتی جو طریقہ ایک ٹریننگ بالکل ایک درجہ بدا, پھر خاندان میں جو مجلسیں ہوتی تھیں وہ پڑھی, انہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پرائمری پھر سیکنڈری پھر گریجویٹ لیول پر آیا. آج یہ ہے کہ کسی کے سے آپ کے تعلقات ہیں, بچے نے 2 لفظ بولنا سیکھے, انہوں نے اپنے تعلقات کی بنیاد پہ اس کو لا کے بڑا نمبر دے دیا, صحیح بیٹھ گیا. تو وہ جو ٹریننگ جسے کہتے ہیں تربیت, وہ تربیت نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں, یہ میں نے علامہ بارگاہ صاحب الزماں میں پڑھا بھی ہے. میں ایک مرتبہ اپنے چچا کی مجلس پڑھ رہا تھا, یہ بھٹو صاحب کا عروج والا زمانہ تھا, 70s کا دور تھا. میری عمر کو 13-14 سال کی عمر ہوگی شاید. تو مجلس سے پڑھنے کے بعد جب میں اترا تو والد صاحب اس مجلس میں موجود تھے. اچھا, اب ہم بیٹھے کوئی 5-7 آدمی اور میں بیٹھتا, تو والد صاحب آپ کو پتا بہت سافٹ ہوتے تھے, ان کی کشتگی نہیں تھی. میں بہت خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتے تھے. بالکل ایسے ہی کہنے لگے کہ آپ بدماش ہیں. واہ کیا ہوا. اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی ممبر سے مجلس پڑھ کے اترا ہے اور اسے یہ کہا جا رہا ہے, والد اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بدماش ہیں. تو میں گھبرا گیا, میں نے سوچنے لگا کہ میں نے ایسا کون سا جملہ کہا پڑھنے میں کہ جس کی وجہ سے مجھے بدماش کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, گھبرا کے میں کہا نہیں, کہنے کہ آپ لڑنے آئے. اب میں اور پریشان, اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جملہ کون سا ہوگا جس پہ کی بنیاد پہ یہ لڑنے آئے. میں نے کہا نہیں جی, میں لڑنے بھی نہیں آیا. تو وہ جو بھٹو صاحب کا اگر آپ کو یاد ہو شلوار کرتا کھولنا, بالکل وہ ہم نے ظاہر کو دیکھا تو وہ ہمیں بھی ممبر پہ ہم نے آستین, اللہ اکبر, اس کو نوٹس کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو نوٹس کیا, کہا کہ آستین چڑھا کے لڑنے کے لیے آتے ہیں, آج کے بعد آپ کو ممبر پر بغیر شیروانی کی کمی نہیں. واہ 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 واہ. یہ یعنی کہاں سے تربیت کا آغاز تربیت ہوتی ہے. واہ. اور وہ دن, اور یہ میرا خیال ہے 3 سال پہلے کی بات ہے, جب تک میں نے ممبر پہ کوئی مجلس شیروانی کے بغیر نہیں پڑھی. پچھلے سال جب میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے منع کیا پنجاب کی گرمی میں رکھنا پڑے. تو یہ ہے تربیت, ٹریننگ, کہ کیا آپ نے کیسے کرنا ہے. اب آج چونکہ سب کچھ ہے, ٹریننگ نہیں ہے, فقدان ہے اس کا, ٹریننگ کا فقدان ہے. لیکن علامہ صاحب مدارس بہت ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے مکتب کھلے ہوئے ہیں, تو پھر یہ ٹریننگ کس بات کی دی جا رہی ہے؟ اسٹوڈنٹ اس میں پڑھتے ہیں, اس سے پڑھ کر ممبروں پہ آ رہے ہیں, کیا وجہ کیا ہو رہی ہے؟ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں اس پوری صورتحال کو پاکستان پر خصوص یہاں دیکھ کے. دیکھیے میں نے آپ ایک چیز ہوتی ہے تعلیم, ایک چیز ہوتی ہے تربیت. جی, مدرسوں میں تعلیم دی جا رہی ہوگی, تربیت نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کتاب پڑھائی جائے گی, وہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ اس کا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. تربیت نہیں. تربیت کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. میں نے علامہ رشید ترابی کو دیکھا, بالکل قریب سے دیکھا. میں نے سید محمد رضی کے آنا جانا میرا تھا. واہ واہ واہ, کیا نام لیا. میرا بیٹھا ابن حسن کربلائی صاحب کے ساتھ. میں کراچی شہر کا واحد خطیب ہوں جس کو انہوں نے اپنی عربی تفسیر اپنی دستخط. یہ آسمانوں پر خوبصورت ستارے ہیں کی. دوسرے آغا مہدی, واہ, ان کے پاس میں جا کے بیٹھا کرتا تھا. حالانکہ یہ وہ شخصیتیں تھیں جو میرا آغا محسن تھا, کیا بات ہے, ان کے پاس جا کے اتنا سادہ انسان, اوہ کیا کہہ. تو یہ وہ شخصیتیں تھیں جو میرا لیول نہیں تھا کہ میں ان سے جا کے بیٹھوں اور بات کروں, لیکن میں جاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا, لوگ گفتگو کر رہے ہوتے تھے, میں سیکھ رہا ہوتا تھا, میں سمجھ رہا ہوتا تھا, سن رہا ہوتا تھا. وہ ہمیں مخاطب کر کے بعض دفعہ کوئی جملے کہہ بھی دیتے تھے. وہاں ہم سیکھتے تھے کیا ہے اور کیسے ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو بات میں کر رہا تھا ابتدائیہ میں کہ علماء جو پچھلے تھے انہوں نے اپنے دروازے کو کھلا رکھا ہوا تھا کہ نئے آنے والے لوگ آئیں, بیٹھیں, سیکھیں, تیار ہو کے ممبر پر جائیں. میں بار بار ایک ریپیٹ کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کی, پرفارمنگ آرٹ ہے. اگر آپ اس میں مکمل تیار, دیکھیے گیٹ اپ بنا لینا کافی نہیں ہے, علمیت نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, تو بات زیر ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا, مثالیں ہماری پاکستان میں موجود ہیں. اس میں نے زہیر بھائی کو سننا شروع کیا. میں باہر رہتا تھا پہلے, تو ایک یوٹیوب ایک ذریعہ ہوتا تھا, اس کے ذریعے سن رہے تھے. پھر اتفاق ہوا کہ ہم کراچی آ گئے, تو اس کے بعد بالمشاور ان کی محفلوں میں مجھے ان میں وہ رنگ دکھائی دیا علامہ آپ نے کہ میں بہت, آپ مجھے پیچھے لے گئے. اور خوبصورت محفلوں میں میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ پہلے مجالسیں کم تھی, محافلیں کم تھی, لیکن روح بہت تھی.
آج شاید کثرت ہے، محفلوں کی کثرت ہے، مجالسوں کی کثرت ہے، تبرکات آپ خوبصورت سے خوبصورت اور مہنگے سے مہنگا بانٹتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں میرے گھر میں بھی اور لوگوں کے گھر میں بھی روح کی آزاداری کی روح کی کمی ہے. تو شاید اس کی وجہ یہی ہے علامہ کہ تربیت نہیں ہے اور بغیر اس کے تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. آج کل آپ کسی بھی جشن کی کا اشتہار اٹھا کے دیکھیں، 30 منقبت خواں ہوں گے، 20 شعراء ہوں گے، اور خطیب تو خیر اس میں ہوتا ہی نہیں، اور ہوگا بھی تو مہمان خصوصی بس تصویر کی حد تک. اچھا، اب یہ سسٹم میں کیا ہے کہ آپ نے 35 اور 30 اور 20 40 آدمی کا مطلب 10 منٹ بھی اگر آپ ایک کو رکھیں تو 400 منٹ ہو گئے. بالکل ایسے یعنی 8 گھنٹے ہو گئے. اچھا، اب اس میں جو نقصان کیا ہے؟ اس میں نقصان یہ ہے کہ جو پرائمری کا پڑھنے والا ہے وہ بھی بیٹھ پڑھ رہا ہے، جو سیکنڈری کا پڑھنے والا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، جو گریجویٹ لیول کا پڑھنے والا ہے وہ بھی، جو ماسٹر لیول کا پڑھنے والا ہے وہ بھی. گویا آپ کے ہاں معیار ختم ہو گیا، اشتہار میں نام آنا کریڈٹ ہو گیا کہ بس. اچھا، ہم شخصیت پرست تو رہے، ٹھیک ہے، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب ہم صرف شخصیت پرست ہیں؟ شخصیت پرست دیکھیے نہیں ہو ہم رہے. ذرا سی اس کی میں تبدیلی کروں گا. ہم جن شخصیتوں کی پرستش کرتے رہے یا جن شخصیتوں کے پیچھے رہے، ان کے کردار تھے، ان کی علمیت، انہوں نے اپنا لوہا منوایا، ان کی شخصیت تھی جس کے پیچھے ہم ان کے ساتھ. بالکل ایسے. اس وقت جو ہے ہم جن لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمارا وہ عالم ہے جو بنو امیہ کے ماننے والوں کا عالم ہوتا ہے کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہ وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، حلال و حرام کہہ رہا ہو، وہ امام کی توہین کر رہا ہو، وہ امام کے خلاف بول رہا ہو، وہ جھوٹی حدیث بول رہا ہو، اور ہم اس سے ممبر پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث آپ نے کسی کتاب میں دکھا دی تو ہم آپ کی بحث کر لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں کی عوام کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بانیان پھر اس میں کافی حد تک ذمہ دار ہیں ان باتوں کے، کہ وہ اس جاؤ حشم کو اچھا سمجھتے ہیں. وہ اس شے کو انہوں نے معیار تعلیم، تربیت، علمیت کو ہٹا کر وہ جاؤ حشم رکھ لیا ہے آج کے خطیبوں کے لیے. یہ تو اگر آپ قرآن کی آیتیں پہ، چونکہ وقت کم ہے میں حوالہ صرف دے سکتا ہوں 2-3. قرآن یہ مزاج انسانی رہا شروع سے. مال حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیا ہو گیا اس رسول کو، یہ بازاروں میں چل رہا ہے اور کھا رہا پی رہا ہے. تو انسانی ذہن یہ رہا کہ وہ آئے ہدایت کے لیے، یا وہ جو ماورائے عقل ہو، بالکل بہت بڑا ہو. تو اب وہ ماورائے عقل علمیت میں تو رہا نہیں، مادیت میں ہو گیا وہ ماورائے عقل. 6 پجیروں ہوں، 8 پجیروں، یہ میں نے پڑھا بھی ڈیفینس پہ. کچھ لوگ اس میں اس میں کچھ لوگ میرے خلاف بھی ہوئے کہ ہم نے معیار پجیرو، پراڈو اور 12 گارڈ کو ہم نے معیار علم بنا لیا. میٹر کیا دے رہا ہے یہ وہ غائب ہے. وہ یہی المیہ موجود ہے. کیا بہتری لانے کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی سوال مجھ سے کل بھی یہ کر رہے تھے کہ شاہ صاحب دیکھیے تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے، یہ بتائیے سدھار کیسے کیا کیا جائے، کوئی راستہ نکالا جائے جس سے معاشرہ ڈسٹرب بھی نہ ہو، جس سے شیعت کا مشن بھی نہ رکے، لیکن بہتری بھی آئے. کیا اس کو کیا طریقہ رکھیں؟ دیکھیے میں آپ سے کروں، حق پہ لانے، چلنے اور حق کو عام کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ یہ چاہیں سمجھیں کہ صاحب میں بیٹھے ہوئے یہ ایک پروگرام کر کے اور پوری قوم کی اصلاح کر دوں اور ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. میں نے یہ کام 14 سال 15 سال پہلے تنقید کا شروع کیا، اور میں اس وقت تنہا آدمی تھا جب میں غلط کو غلط کہتا تھا اور دونوں طرف کے لوگوں کو غلط کہتا تھا کہ یہ روایت غلط پڑی ہے، یہ غلط کام ہے، یہ غلط. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک وقت وہ تھا کہ میرے اپنے قریبی ساتھی مجھ سے یہ کہتے تھے کہ آپ کیوں اکیلے لگے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، اور نہیں کہہ بالکل. میرے اپنے بالکل قریب ساتھ چلنے والے کہتے تھے آپ کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھیے کوفے میں ایک ہی محسن تھا، شام میں ایک ہی حجر ابن عدی تھا، کیا کہنا، مکے میں ایک ہی بوزر تھا، اور مدینے میں ایک ہی چادر. واہ. تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک کیا ہوا حجر کے ساتھ، کیا ہوا محسن کے ساتھ، کیا ہوا ابو ذر غفاری کے ساتھ، تاریخ حق جابر کے ساتھ. لیکن تاریخ آج یہ مان گئی کہ حق پر وہی لوگ تھے اور حق کے لیے علم پر. کیا بات ہے. تو میں یہ کہتا تھا کہ میں اکیلا ہوں، لیکن مجھے آج خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ خطیب ہمارے اب اس لکیر پر، اس راستے پر آ گئے، اور اب وہ بھی تحقیق. ہاں یہ جو شہر ہے یہ زرخیز ہے، یہ ملک زرخیز ہے پڑھنے والوں سے.
آپ سمجھتے ہیں کہ بانیان کو موضوعات دینے چاہیے مقرر کو، یا مقرر کو آزاد اتنی حد تک ہونی چاہیے کہ وہ دن تاریخ دیکھ لے بس اور اس کا موضوع خود ہی مرتب کرے؟ دیکھیے موضوع اگر بانی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تو جب بھی جاتا ہوں میرے پاس کوئی آتا ہے خاص طور سے عشرے کے لیے تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے کوئی عنوان دینا ہے تو دیتے ہیں. مجھے ریفرنس خانوں نے عنوان دیا تھا. جی ہاں جی، میں دو عشرے میں وہاں پہ پڑھے تھے 2010 اور 2011 میں. تو میں نے ان سے کہا، بلکہ انہوں نے جب عنوان دیا تو میں نے کہا یار یہ تو ترابی صاحب کے دور کا عنوان ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو فریش کر دیں گے، اور میں نے فریش کیا. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر بانی اس میں عنوان دے تو اس کو. اصل میں بانی عنوان دینے میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب عنوان تو آتا ہے لیکن عنوان پر تقریر نہیں ہے؟ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بانی عنوان دے بھی دے، جب وہ خط پڑھنے والا اپنے رکھے ہوئے عنوان پہ گفتگو نہیں کر رہا تو بانی کے دیے عنوان پہ کہاں سے گفتگو کرے؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ سوسفان موجود ہیں. میں دیکھنے والوں سے کہوں کہ میں قطعاً یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سوسفان نہیں ہے. ہاں لائم لائٹ کے اندر یعنی اس وقت جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ ہماری ہندوستان کی روایتی سوسفانی سے دور ہے. جو لوگ ہیں وہ پس پردہ ہیں، ان کو لانا چاہیے. مرحوم علی یوسف زیدی صاحب نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، مظہر حسین کاظم صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں، استاد سبت جعفر نے. بار بار میں اپنے دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ سبت جعفر تھے، آپ سبت جعفر نہیں بنے، آپ اپنا رستہ خود بنائیں، بہترین انداز میں پیش کیجیے، مختلف پیش کیجیے، لیکن باقیات کو باقی رکھتے ہوئے. ارتقاء بہت اچھی چیز ہے لیکن اصول نہیں توڑنا ہے. تو اسی طرح خطابت میں بھی یہی ہے کہ عنوان آ گیا کہ جی عشرۂ مجالس. میں تو کیونکہ 2-4 مجلس یہاں کرتا ہوں، 3 مجلس محرم تک میں یہاں کرتا ہوں، پھر آگے جاتا ہوں، تو 3 محرم تک میں یہ دیکھتا ہوں کہ عنوان آئے ہوئے ہیں سب کے، لیکن وہ تقریر اس عنوان پر بامشکل 2 منٹ ہوتی ہے جب وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ سڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. تو یہ راہ فرار ہے، یہ کیا ہے کہ علمیت نہیں ہے؟ میں عرض کروں کہ یہ اصل میں ہمارے یہاں جو جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے یہ نوجوان خطیب ہیں یہ توہین سمجھتے ہیں علماء میں بیٹھنا، علماء کے پاس جانا، کسی خطیب کے پاس آپس میں انٹر کنیکٹ نہیں ہے، بڑوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، سینئرز کے پاس بیٹھنا. یہ اس سے میں نے کہا نا کہ جو تربیت ہوتی ہے نا وہ 100 صفحے آپ پڑھ لیں، ایک کتاب پوری پڑھ لیں 1000 صفحے کی، 10 کتاب پڑھ لیں، جو تربیت ہوتی ہے گھنٹے کی کسی عالم یا کسی صحیح آدمی کی جو پریکٹیکلی اس میں انوالو ہے، وہ اس پہ حاوی ہوتی ہے. اور ہم نے یہ چونکہ طالب دوری جیسے علی حسین شیفتہ جیسے ہم نے اور نجفی جیسے سید محمد نجفی جیسے مطلب بہت سے علماء کی صحبت میں رہا ہوں. اور مجھے آج بھی یاد ہے جب میں بیٹھا چھوٹا سا تھا، یعنی کم عمر تھا، جوان تھا، اور ظاہر یہ بڑی شخصیت ہیں علی حسین شیفتہ، بالکل صحیح ہے. تو طالب دوری صاحب نے ایک بات کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میری کوئی حیثیت نہیں تھی طالب دوری کے سامنے، نہ علی حسین شیفتہ کے سامنے، نہ محمد نجفی کے، لیکن طالب دوری کا یہ کمال تھا انہوں نے ہمیں بنایا، طالب دوری نے بنایا. سبحان اللہ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ طالب دوری نے مجھے مسئلے کا حل نہیں بتایا، انہوں نے مجھے مسئلہ حل کرنا سکھایا. واہ 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 واہ. مسئلہ حل کیا؟ تو میں نے کہا کہ حضور میں اس پہ کیا کہوں، اتنے بڑے بڑے علماء بولنے. تو انہوں نے کہا نہیں کہیے، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے کہیے، غلط ہوگا ہم صحیح کر دیں گے. یہ ہے یہ اساتذہ یہ کام اساتذہ کا، یعنی انہوں نے ہمیں کوئی تنقید کرنا نہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان کی صحبت میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ اکثر ان سے کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو نہیں. تو انہوں نے کبھی زندگی میں نے ان کے منہ سے یہ جملہ نہیں سنا کہ میں تم ہو کون. بڑے نفیس انسان، میری 2-4 ملاقاتیں رہی، بہت نفیس انسان، میں 37 سال ان کی صحبت بالکل بہت نفیس انسان. تو وہ انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا تم کون ہو، تمہیں تو میں نے پڑھایا، تمہاری حیثیت کیا، تم اس پہ کہہ رہے ہو کہ غلط. وہ کہتے تھے دلیل لے آئیے میں مانتا ہوں. واہ. تو یہ چیز سکھاتی ہے ہماری. آپ کی میں آج بڑی معذرت کے ساتھ میری اپنی نوجوان نسل ہمارے وہ پڑھتے ہیں صرف مجلس. آپ کی کثیر تعداد نوجوان خطیبوں کی ایسی ہے کہ اگر آپ انہیں ٹی وی میں بٹھائیں تو وہ گفتگو نہیں کر سکتے ٹی وی پہ بیٹھ کے. یہی میں پریشان ہوں کہ اوپن فورم کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، کوشچن اینڈ آنسرز فیس نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ممبر انہیں کیا بینیفٹ دے رہا ہے؟ دیکھیے ممبر تو وہی میٹر، مجلس کا اس سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے. بہت میں آپ کی بہت عجیب بات بتاؤں، بہت عجیب بات بتاؤں. ہمارے خطیب کے یہ ریفرنس ہو رہا تھا اس قوم میں کہ اب جہالت کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں، اس پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. میری قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجلس کیا ہوتی ہے، ریفرنس کیا ہوتا ہے، کانفرنس کیا ہے. واہ، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، نہیں پتا. وہاں وہ نعرے لگانے اور
मजलिसी तकरीर हो रही, मजलिस हो रही है पूरी। हाँ। तो मैं जब गया तो मैंने फिर एतराज़ किया, मैंने कहा भाई ये मजलिस नहीं है, कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस है, नारे नहीं लगते, सही, कॉन्फ्रेंस में बात मजलिस नहीं होती, कॉन्फ्रेंस में उस शख्सियत की फिक्र पे बात की बिल्कुल ऐसे ही, उसकी कारकर्दगी पे बात सेशन है ये, उसकी कारकर्दगी क्या है, उसकी फिक्र क्या थी, वो चाहता क्या था, और वो अपने मकासद में किस हद तक कामयाब हुआ, बिल्कुल, या अगर किसी चीज नाकाम हुआ तो वो कौन सी चीज नाकाम, इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस। लेकिन वो हमारे थे दोस्त, वो फिर नारे नहीं आ रहे, नारे नहीं आ रहे। एक्चुअली हमारे यहाँ देखिए नारा अली का जो है ना वो बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद शायर है, लेकिन हमारे यहाँ जो मैं कहता हूँ एक्सप्लॉयटेशन ये है कि कहीं ना कहीं वक्त को कवर करने के लिए भी इन चीज़ों का सहारा ले लिया जाता है। ठीक है, मौला का सहारा लिया आप, लेकिन मजलिस में आप लगाए नारे, हाँ, कोई एतराज नहीं भाई, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस नारों की जगह नहीं है। मजलिस में सबसे एग्जैक्टली उसके आपकी बात सही है। एक और दौर हाजिर के अंदर चीज़ शुरू हुई और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया चूँकि अल्लामा बासर अब्दी अल्लाह ताला जौहरी साहब ने पीटीवी के दौर से अपने आप का आगाज़ सोशल मीडिया पे किया हुआ था और काफ़ी खूबसूरती से उस मीडिया को वो कवर करते थे, यानी एक सादे से सेट की बनाई हुई एपिसोड्स कई सालों के आज भी मैं यूट्यूब पे रेफरेंस के तौर पे देखता हूँ, यानी इतनी इल्मियत है उनमें। अब्बास राबी साहब को देख लें, नसरुद्दीन सिराजी साहब को देख लें, आप अल्लामा ताला जौहरी साहब को, तहफ़ीम दीन हो, फ़हमुल कुरान हो, इतने खूबसूरत प्रोग्राम इन लोगों ने किए। क्या वजह है कि सोशल मीडिया अभी जगह जगह हम भी कर रहे हैं, ये चैनल है, दूसरों का चैनल है, वो इल्मी बात कम हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्लेटफॉर्म से, क्यों, क्या वजह है कि ये लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर बल्कि इसको कमर्शलाइज करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि हर जगह जहाँ आप गुफ्तगू करते हैं तो आप उस गुफ्तगू को उस जगह के लिहाज से करते हैं। मसलन मैं अक्सर कहता हूँ कि अंचोली में या तैयार में या न्यूरिजिया में आप मजलिस पढ़ रहे हैं तो आपका मैटर कुछ और होगा, लेकिन जब गुजरात और माटन रोड में या आप ऐसी जगह पर मजलिस पढ़ रहे हैं तो आपका मैटर कुछ और होना चाहिए। लेवल जैसे मैं आपको कहा कि तराबी साहब के नस्तर पाक के बिल्कुल तो वो कुछ और होते थे, इंटरनेशनल लेवल के मौजूद होते थे, वो हुकूक इंसानी और इस्लाम वगैरह जैसे कुरान इल्म है, बड़े होते हैं। अब हमारे यहाँ मैंने कहा ना कि चूँकि मजलिसें बस हम मजलिस रख लेते हैं और मजलिस के नुकात रख लेते हैं और जज्बातियत को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इल्मियत को हम कम इस्तेमाल करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब ये जो ज़्यादातर चैनल हैं यूट्यूब के और इसके सारे, इनको रैंकिंग चाहिए, और रैंकिंग अगर आप इस रोड पे सीधे जा रहे हैं ना, बिल्कुल सीधे गाड़ी लेके जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो कोई भी आपको नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा कौन साहब है कौन है, बड़ी मेहनत तलब रास्ता है वो है। लेकिन अगर आप इस रोड पे उछलते कूदते जा रहे हैं या उल्टा तवज्जो का मरकज है, तो आप तवज्जो का मरकज बन जाएंगे। तो वो उछल कूद आजकल जो है वो ज्यादा हो रही है ताकि तवज्जो का मरकज बने, मैसेज देना मकसद। क्या बात है। आपने चूंकि खिताब ज़्यादातर पंजाब में भी किया, या अज़दारी में कितना फ़र्क देखते हैं, क्योंकि खालिसतन उर्दू और बड़ी प्यारी उर्दू आपके घराने की है, खूबसूरत उर्दू बोलते हैं, कितना लोग समझते थे पंजाब में? मैं समझता हूँ कि बींगा पंजाबी के लोग रिलेट कर पाते थे इतनी खूबसूरत। जनाब मैं आपके सिलसिले में एक सुना देता हूँ, दो वाक़यात तो ये करोड़ पक्का एक जगह है, वहाँ बिल्कुल देहात है, वो वहाँ के वडेरे हमारे बहुत मशहूर सियासतदान भी हैं उनके भाई। मैं वहाँ मजलिस पढ़ा था, गया जब अशरा पढ़ने के लिए, तो जब मैं लोगों को देखा तो वो खेत से उठे हुए आ रहे हैं, मिट्टी लगी हुई और वो बिल्कुल धोती बांधे हुई और पकड़ बांधा हुआ। तो मैं कराची में मशहूर था कि यार ये खुश फलसफा पढ़ते हैं, मेरे लिए कराची जैसी जगह में मशहूर था, यार ये बोर करते हैं, ये खुश फलसफा। अच्छा, ये बात मरहूम अकील तुरावी साहब के लिए भी कही जाती थी। हाँ बिल्कुल। तो मैंने वहाँ जाके सोचा कि मैं फलसफा पढ़ने वाला आदमी, ये गांव से खेत से उठ के आए हुए क्या पढ़ूँ मैं? तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता दो मजलिसें मैंने बिल्कुल हल्की हल्की के वाज़ेह हो सके बयान कर। तीसरी मजलिस में उन साहब ने, वहाँ के बहुत बड़े, मैंने कहा पॉलिटिशियन भी है, बहुत मशहूर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपने बेटे से कहलवाया कि अल्लामा साहब से कहो कि ये नहीं फिर कुरान और फ़लसफ़ा पढ़ें। अच्छा हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो मशहूर हूँ फ़लसफ़ा पढ़ने में, लेकिन ये आवाम समझेगी जो ये बैठी हुई है। उन्होंने कहा पढ़ के देखें फिर आप। वाह 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 वाह। जनाब मैंने तीसरी मजलिस से कुरान और फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू किया तो मजमा उठ के दाद दे, जब मैं आयतें पढ़ूँ और जब मैं फ़लसफ़ा
پھر انہوں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے کہلوایا کہ آپ کی شاگرد کی 2 مجلسیں ناکام گئی، باقی 7 مجلسیں کامیاب ہوئی۔ واہ، یعنی اتنا فہم اور فراغت وہاں موجود ہے کہ خطیب کو سمجھتے ہیں، خطیب کو ایسے سمجھتے ہیں۔ گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ گاؤں بالکل کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں یہ بات میں بھی سکندر جہری سے پچھلے پوڈ کاسٹ کیا تھا تو وہ بھی وہاں جا کے سلام گزاری اور مطلب تو میں نے یہی کہا کہ سکندر خالصتاً اردو بولنے والے ہو اور وہاں پڑھتے ہو، تو انہوں نے بھی یہی سے مجھے منوعاً یہی بات کہی، بہترین اردو نہیں جناب وہاں بہترین اردو سمجھی بھی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے۔ فلسفہ یعنی اگر آپ وہاں پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، تو وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بھرپور داد دے رہے ہو۔ واہ واہ واہ۔ بحیثیت علامہ زبیر عابدی کیا دیکھتے ہیں عزاداری میں آنے والے 5 سال کن مناظر کو طے کریں گے پاکستان کی، خود بالخصوص پاکستان میں؟ میں اس میں بہتری کی امید ذرا کم دیکھتا ہوں، اور میں ایک ہی پیغام اپنی قوم کو دیتا ہوں کہ آپ جتنی چاہے عزاداری کریں، جس پیمانے پہ چاہے کریں، یعنی گھر میں بیٹھ کے اکیلے پڑھنے سے لے کر اور نصر کی مجلس پر کریں صرف آل محمد کے لیے۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ آل محمد کے لیے کریں گے تو آپ کی مجلس میں روحانیت خود بخود آئے گی اور آپ کا میسج خود بخود جائے گا۔ لیکن اگر آپ شہرت کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ ساری عزاداری بیکار ہے، یہ آپ کے کھاتے میں نہیں جائے۔ یعنی صرف معاشی ضروریات کے لیے نہ ہو؟ نہیں، معاشی بھی نہیں، اب معاشی ضرورت جو ہے وہ شہرت ہے، اس کے زیادہ بھوکے ہیں، اس کے زیادہ بھوکے ہیں۔ اور مولا نے یہ فرمایا ہے کہ شہرت طلبی جو ہے وہ بہت بڑا یعنی کہ زہر ہے قسم کے لفظوں میں، یہ شہرت طلبی ہمیں مار رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ حلول کر گئی ہے ہر شخص میں، ہر شخص میں۔ نہ نوحہ خان اس سے باہر ہے، نہ بالکل عالم اس سے صحیح کہہ رہے باہر ہے، نہ ٹرسٹی اس سے باہر ہے، ارے بانیان جو گھر مجالس کر رہے ہیں وہ باہر نہیں ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں تہہ دل سے علامہ زبیر عابدی صاحب شکر گزار ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم آنے والے وقتوں میں چھوٹی چھوٹی یہ نشستیں کرتے رہیں گے یہاں سے مختلف موضوعات پر میں اللہ کو رحمت دیتا رہوں گا۔ جب کراچی میں ہوں میں چاہوں گا کہ یہاں تشریف لاتے رہیں، علم بانٹتے رہیں۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بہتر عزاداری اور روح پرور عزاداری وہ ہو، کنیکٹڈ ہو، جیسے کہ ہمارے پرانے علماء کیا کرتے تھے۔ میرا مقصد ارتقاء کو چھیڑنا نہیں ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہو ہی نہ، نئی جدت آئے نہ آئے، لیکن حکم اب اگر آپ اجازت دیں، ایک چیز اس سلسلے میں نے ایک شاعر کے مرثیوں کی کتاب کا تبصرہ کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ ان کے مرثیوں میں جدت بھی ہے اور قدامت بھی ہے، تو میں نے اس پہ ایک مثال دی تھی کہ جدت اور قدامت کیسے ہونی چاہیے۔ آپ کہیں کھڑے ہیں اسٹینڈ، آپ کے پیر اپنی جگہ سے ہلنے نہیں چاہیے، آپ کے ہاتھ جہاں چاہے چلے جائیں، جتنی دور چاہے چلے جائیں، آپ کی نگاہیں جتنی دور چلی جائیں، تو آپ اپنے مرکز سے وابستہ رہ کے جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیے۔ واہ 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 واہ۔ لیکن مرکز اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ ختم ہو جائیں۔ واہ، بہت خوب بات کی ہے۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ یقیناً اس کی پیروی کرے، آپ کی اصلاح کے لیے، میری اصلاح کے لیے ہے۔ آئندہ ہفتے نئے مہمان کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ونس اگین بہت شکریہ علامہ صاحب، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں السہلہ کی پوری ٹیم کی طرف سے، ملٹی میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سے، میرے ساتھی منگش کی طرف سے، اور ہمارے مشترکہ دوست میرے اور آپ کے زوار نقوی صاحب کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اتنا وقت میں جانتا ہوں بڑا مشکل آپ کے لیے وقت کو نکالنا، میں اس کا بدل نہیں ہے میرے پاس کوئی۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔